عشق علی میں ڈوب کر ایک بلند ترین صلوات بھیجے محمد والا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمشرکین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولا سیما ولا ابن عمہ وخلیفتہ فی امتہ امیر المومنین ویعصوب الدین وقائد الغر المعجلین وقاتل المشرکین ومقاتل الناکسین والمارقین والغاصتین مصداق کل شیء احصیناہ فی امام مبین ویعصوب الدین والایمان کلمت الرحمن باب الامن والامان والشاہد بالایمان کاسر الاسنام والاوثان الذی زوج علی العرش بخیر النسوان مصداق مرج البحرین یلتقیان. صلوات علی محمد. وإمام المظفر وشجاع الغزنفر قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر خول باب الخيبر ساقي الحوض الكوثر الذي سمعته أمه حيدر. والإمام من الله ووصيه وعقيه ووزيره الذي كان لضعفاء المؤمنين مجيرا ولأخفياء الكافرين مبيرا وبجيش الله مبارزا لأميرا حتى نزل وفي أهل بيته الذين طهرهم الله تطهيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صلوات على محمد. اللهم صل. والإمام المختار وقاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار والصاحب ذي الفخار مصداق قول النبي المختار لو أعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار ومزر الأجايب ومزر الغرايب ومفرق الكتالب ونقطة دائرة المطالب الذي حبه فرز على الحاضر والغائب أسد الله الغالب الغالب على كل غالب مولانا مقتدانا وحادينا الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب. اللهم
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلوات الله. بزم ہستی میں شمع حق روشن کرنے والا اپنے کلام بلاغت نظام میں سورہ انعام جو چھٹا سورہ ہے اس میں 162ویں آیت میں یہ ارشاد فرماتا ہے، رسول خدا سے مخاطبت ہے، کہہ دو اے حبیب کہ میرا جینا، میرا دنیا سے جانا، میری نماز، میری عبادت، یہ سب کچھ عالمین کے پروردگار کے لیے ہے۔ اور آج اسی آیے مبارکہ کے ذیل میں آگے بڑھتے ہوئے چند اہم باتیں میں مومنین کرام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ آیت نازل ہوئی مخاطبت رسالت سے ہے، لیکن رسول نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں، یعنی جو بھی صفات مصطفیٰ میں ملیں گے وہی صفت مولائے کائنات میں ملے گی۔ اور نصف کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے، وہ عادل حقیقی ہے، ایک نور کو زیادہ دوسرے نور کو کم وہ کرنے والا نہیں ہے۔ انا و علی من نور واحد، رسول نے جو کہا وہی علی نے کہا، جو علی نے کہا وہی رسول نے کہا۔ ان کی زندگی بھی وہی ہے، ان کی حیات بھی وہی ہے، ان کی حکمت بھی وہی ہے، ان کا علم بھی ویسے ہی ہے۔ ان کے علم ہو کہ حکمت ہو کہ بہادری ہو۔ اب دوسرے مواقعوں پر کبھی علی نے تلوار چلائی، مصطفیٰ نے تلوار نہیں چلائی، یہ خدا کی مصلحت تھی، لیکن یہ دونوں بالکل نور ہے، تو بالکل نصف نور ہے جس کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ اب یہ آیت کو پڑھے، یہ رسول کے لیے بھی ویسے ہی ہے، علی کے لیے بھی ویسی ہی ہے کہ اب علی کی حیات، علی کی نماز، علی کی عبادت، علی کا جینا، علی کا شہادت پانا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، آج میرا دل، میری روح جوش مار رہی ہے کہ میں علی کے فضائلوں کے سمندر کے باب کو کھول دوں۔ اور آپ کہاں پر بیٹھے آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ عاشقانے کا جو در ہے، یہ عاشقانے کا در کدھر لے جاتا ہے؟ یہ عاشقانے کا در یہاں سے انسان کو جنت کے در پر پہنچاتا ہے۔ جو یہاں پر آ گیا وہ بہکنے والا نہیں ہے، یہ اتنا سیدھا در ہے کیونکہ یہ حیدر کا در ہے۔ یا علی، یا علی، دیکھیں ہم جو بیان کرتے ہیں نا، خدا کی قسم علی کی ذات تک کو ہم پہنچ نہیں پائے، قریب نہیں گئے۔ میں جو کہہ رہا ہوں ایک انسان کہہ رہا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ اگر میسم پڑھے مجلس تو کیا کہیں گے؟ سلمان بتائے تو کیا بتائیں گے؟ 10ویں درجے پر آئے تو کیا بتائیں گے؟ تو عزیزان گرامی، تیزی سے میں تمہید سے آگے بڑھتے ہوئے آپ کے اذان عالیہ کو مرتب کرتا ہوا آگے چلوں کہ ادھر عبادت کا ذکر ہے، علی کی عبادت، علی کی نماز، علی کا اٹھنا، علی کا بیٹھنا عالمین کے پروردگار کے لیے ہے۔ یہی علی نے کہا کہ میں وہ واحد علی ہوں جس نے اللہ کی خاطر اپنے جسم پر 1000 زخم کھائے ہیں۔
میں اٹھتا ہوں اللہ کے لیے، بیٹھتا ہوں اللہ کے لیے، میری جنگ اللہ کے لیے، تلوار چلانا اللہ کے لیے، میری زبان سے ہر لفظ اللہ کے لیے ہے۔ میرے مولا علی۔ تو عزیزان گرامی، عبادت کا جب ذکر ہے تو بات کہتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں۔ دیکھیں، کعبے کی جانب دیکھنا عبادت ہے، باپ کے چہرے کی جانب دیکھنا عبادت ہے، باپ کے چہرے پر دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، امام کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ آپ نے سن لیا کہ امام کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، امام کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن پر نگاہ ڈالنا عبادت ہے۔ اب یہ مختلف عبادتیں اگر ایک جگہ پر جمع ہو جائے، کوئی ایسا امام ہو، امام ہے اس لیے چہرے پر دیکھنا عبادت، حسن و حسین کے بابا ہے اس لیے ان کے چہرے پر دیکھنا عبادت، یہ ناطق قرآن ہے اس لیے ان کے چہرے پر دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، یہ روح کعبہ کو دیکھنا عبادت، یہ چاروں عبادتیں ایک علی میں آ کر جمع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ عبادتیں ہیں جس کو ہم کو کرتے رہنا ہے، یہ چاروں عبادتیں ہیں جو آ کر ایک امام میں جمع ہوتی ہوئی جا رہی ہے۔ تو یہ میرا مولا علی کی زندگی، علی کی حیات، نہ ایسا باپ کائنات پہ نظر آئے گا، نہ ایسا بیٹا حسین کائنات پہ نظر آئے گا۔ یہ باپ اور بیٹے کے درمیان سارا دین ہے، اسلام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کو معرفت ہے کسی کو نہیں ہے۔ آپ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر آپ غدیر کے میدان تک دیکھ لیں، علی کو ہٹا دے تو اسلام میں کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ یہ معرفت ہو، یہ جانے پہچانے، ایسے نہیں کہ انسان دشمنی کے عالم میں انسان جو ہے جو منہ میں آئے کہتے۔ آج انسان عمل کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ جنت ملے۔ آپ کسی سے پوچھیں نماز کیوں؟ جنت۔ روزہ کیوں؟ مجھے جنت چاہیے۔ حج کیوں؟ مجھے جنت چاہیے، کیونکہ دنیا کے بعد 80-90 سال بعد مجھے جنت میں جانا ہے، مجھے جنت میں جانا ہے، مجھے جنت میں جانا ہے۔ حضور علی کا چاہنے والا اور وہ تمنا کر رہا ہے جنت میں جائے، جنت میں جائے۔ تو لیکن میں کچھ مرقع ایگزامپلز بتانا چاہتا ہوں، کچھ ایسی نشانیاں کہ میں بتانا چاہتا ہوں جنت کیسے ملے گی۔ علی کی محبت میں جو دیوانہ ہو جاتا ہے وہ دانا کہلاتا ہے۔ علی کی محبت میں جو دیوانہ ہو جاتا ہے وہ دانا کہلاتا ہے۔ دلیل میں پیش کروں گا ابھی تو آپ جان جائیں گے۔ اتنی علی سے محبت کرو، اٹھو علی کے لیے، بیٹھو علی کے لیے، ہر صبح سے شام زندگی کے ہر لمحے میں یاد رکھنا میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں عمل کروں علی کے لیے، میں اٹھوں علی کے لیے، میں جیوں علی کے لیے، سجدہ کروں علی کے اللہ کے لیے، میں اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر لاؤں، صراط مستقیم، کیونکہ علی وہ صراط ہے جو ایک مرتبہ کوفے کے باہر مسجد سے آئے، 3000 کے مجمع میں سب کو مخاطب کر کے بتا رہے تھے، میں دیکھو میں صراط ہوں، میں صراط ہوں، میں صراط ہوں، میں صراط ہوں، اگر تم اس صراط پر چلو گے تو تم فلاح پاؤ گے، مجھے چھوڑ دو گے تو تم فنا ہو جاؤ گے۔ یہ فرمایا علی نے 3000 کے مجمع میں۔ تو اب جنت کے لیے انسان زندہ ہے تو جنت تو دانائی سے ملتی ہے، تو جو علی کی محبت میں دیوانہ ہو جائے اسے دانا کہتے ہیں۔ جب وہ دانا محبت میں بنتا ہے تو اس کا مقام اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بغداد کی گلیوں میں خاک پر اپنی انگلی سے گھر بنا کر یہ کہتا ہے، اور اللہ اس پر عمل بھی کرواتا ہے، دیکھو جنت میں گھر پانا چاہتے ہو، آؤ یہاں خرید لو۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک علی کے چاہنے والے کی انگلی میں اتنا دم ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر بغداد میں جنت میں گھر بنوا دے۔ خود علی کی محبت میں اتنی طاقت نہیں کہ مجلس حسین سے لے کر جنت میں پہنچا دے۔ صلوات علی محمد وعلیہ۔ شاعر کہتا ہے ملنگوں کی نگاہوں میں عجیب مستی نظر آئی، ملنگوں کی نگاہوں میں
عجیب مستی نظر آئی، بلند آسمانوں میں انہیں پستی نظر آئی، بلند آسمانوں میں انہیں پستی نظر آئی۔ کبھی بہلول نے بیچی، کبھی حر نے خریدی، کبھی بہلول نے بیچی، کبھی حر نے خریدی، خداوند تیری جنت بہت سستی نظر آئی۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ یا تو یہ وہ منزل عزیزان گرامی میں آپ کے اذان عالیہ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ زندگی علی کے نام زندگی کرنا تو وہ حیات ہے، نسیں موجود ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تمام وہ چیزیں بیان کروں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لانا چاہتے ہو، اگر تم شہداء کی موت پانا چاہتے ہو، اگر تم نبیوں کی حیات پانا چاہتے ہو، اگر تم جنت میں بلند مقامات پر جانا چاہتے ہو، تم میرے بھائی علی کی ولایت کو اقرار کر دل میں رکھنا۔ بہت بڑا قول ہے نبی کا۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیں، یہ وہ مقامات ہے جہاں پر میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہاں سے اٹھے تو کچھ حاصل کر اٹھے۔ جو ناظرین مجھ کو دیکھ رہے ہیں، یہ آج 8ویں محرم ہے، یہ آج اہم دن ہے اور اہم پیام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ علی کی زندگی کے ہر پہلو پر تیزی سے ہم نگاہ کریں گے تو پتا چلے گا ہمارا مولا کیسا ہے اور انہی کا بیٹا حسین کیسا ہے۔ ہم عبادت کی گفتگو ہے، عبادت میں سب سے زیادہ افضل نماز میں افضل سجدہ معراج کا، یعنی جو نماز کا دل ہے، روح ہے، وہ سجدہ ہے۔ میں آپ کے اذان عالیہ کو اس سجدے کی جانب موڑ رہا ہوں۔ وہاں پر مسجد نبوی ہے، نور العزم نمی، مصطفیٰ، یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، حبیب خدا، محبوب خدا سجدے میں ہے۔ پشت پر حسین ابن علی ہے، پشت پر حسین ہے۔ مسجد میں نبی سجدہ کر رہے ہیں۔ ایسے عالم میں ایک مرتبہ نبی نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ کئی بار نبی کہہ دیا، 7 برس سے آگے بڑھ گیا۔ اب پیچھے سے صحابہ سر اٹھاتے ہیں، دیکھتے کیا ہو گیا آج نبی کو کہ آج سجدے سے سر ہی نہیں اٹھتا۔ نبی ایک مرتبہ دیکھا کہ حسین پشت پر ہے، حسین پشت پر ہے، نبی سجدے میں ہے۔ ایک نہیں، 2 نہیں، 70 بار نبی نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ حسین کے چاہنے والوں، فضیلت کی منزل ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، رسول ہم جیسے نعوذ باللہ نہیں ہے۔ رسول وہ کہ جہاں پر اللہ کی وحی ہوتی ہے، نبی کے پاس جبرائیل آتے ہیں، میکائیل آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، اللہ کا پیام آتا ہے، پورا قرآن آیا۔ اب نبی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنے سے کچھ نہیں کرتے جب تک کہ وہ نہیں کہتا، وحی نہیں آتی۔ اب نبی انتظار کر رہے ہیں، واجب نماز کا سجدہ ہے، پشت پر حسین ہے، محمد کی نماز ہے، معراجی سجدہ۔ میں کہوں یا رسول اللہ، آخر کیا بات ہے؟ آپ اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، حسین کو اشارے سے اتار دے۔ کہا کہ میں اور حسین کی مرضی کے خلاف جاؤں نہیں، حسین جو چاہتا ہے وہ میں چاہتا ہوں۔ یا علی، یا علی، یا علی، اللہ۔ یہ بتایا کہ جو حسین چاہتے ہیں وہی محمد چاہتے ہیں، جو محمد چاہتے ہیں وہی حسین چاہتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، میری رسالت حسین سے ہے، میرا دین حسین سے ہے، میرا اسلام حسین سے ہے، میری شریعت حسین سے ہے، میرے سجدے حسین سے ہے، میرا قعود حسین سے ہے، میرا اٹھنا حسین سے ہے، میرا جہاد حسین سے ہے، میرا سلوک کرنا حسین سے ہے، دعوت ذوالشیرہ حسین سے ہے، بدر حسین سے ہے، اور
موت حسین سے ہے، آسمان سے فرشتوں کا اترنا حسین سے ہے، یعنی مکمل دین میرا جو ہے حسین سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ میں حسین سے ہوں۔ اب پشت پر حسین ہے، نبی سجدے میں ہے، میں کہوں یا نبی اللہ آپ حسین کو اشارے سے اتار دے، کہا کہ نہیں، جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے میں حسین کو نہیں ہٹا سکتا۔ اب نبی انتظار کر رہے ہیں جبرائیل کا کہ جبرائیل مجھے حکم دے تو میں سجدے سے سر اٹھاؤں، جبرائیل یعنی اللہ کا حکم لے کر آئے تو سجدے سے سر اٹھاؤں۔ جبرائیل کو انتظار ہے وحی کا، وحی کو انتظار ہے خدا کا، خدا انتظار کر رہا ہے حسین کا۔ صلوات علی محمد وآلہ، انتظار ہے خدا کو کہ حسین مرضی سے اتر جائے تو میں کہوں گا محمد سر کو اٹھا لے۔ مقام بہت بلند ہے حسین کا، مقام بہت بلند ہے علی کا، اسی لیے یہ دو سجدے اسلام میں، ایک باپ کا سجدہ ایک بیٹے کا سجدہ ہے، جس کے درمیان یہ جو اسلام ہے یہ جو زندگی پا رہا ہے، حیات پا رہا ہے۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، علی کی زندگی، علی کی حیات، اسی پر زندہ رہنا ہے ہم کو۔ یہی درس ہے، مجلس ہے، پیام مجلس ہے۔ دنیا جو چاہے کہتے رہے، ہم کو یا علی کہنا ہے۔ میرے والد نے، اللہ ان کے درجات کو عالی فرمائے، بارہا مرتبہ کہا کہ دنیا جو چاہے کہتے رہے، تم یا علی کہتے رہنا۔ وہ جو کہے، تانا دے، طنز کرے، کچھ کہے، منبر پر جب جانا اور اپنی زندگی میں ہر لمحہ یا علی کہنا۔ منبر کا حق جو ہے اسی وقت ادا ہوگا جب اس پر علی کا ذکر ہوگا۔ تم اتنا علی کہو، اتنا علی کہو، اتنا علی کہو، سامنے والا یہ کہے یہ علی کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے، تو سمجھنا دل پر ایک مہر لگ گئی، ایک تمغہ لگ گیا کہ یہ علی کا دیوانہ ہے، یہی دیوانگی جنت تک پہنچانے والی ہے۔ آخر میں کیا کہے گا انسان؟ آخر میں ضد میں چڑھ کر جو کہے یا علی، جو کہے یا علی کہے گا، آخر میں اللہ تیرا حشر بھی علی کے ساتھ کر دے، یہی تو کہے گا۔ تو وہ خوش نصیبی ہے اس انسان کی جو یہ زندہ رہے علی کے لیے، حیات جیے علی کے لیے، اس طرح سے جیسے میرے مولا نے فرمایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج ایک دو اہم باتیں کہہ کر ختم دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی یہ عظیم مجلس، یہ 8 محرم کی مجلس، یہ کائنات میں ہر مقام پر دیکھی جا رہی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے علی کے چاہنے والے، یا گھر پر مجلس ہو کہ عاشور خانے میں ہو، یا وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر، لیکن مقصد ایک ہے، علی کی مجلس ہو، حسین کی مجلس ہو، علی کے فضائل ہو۔ یہ دن ہی ہے علی کی فضیلت پر زندگی گزارنے کے، یہ دن ہی ہے حسین کا غم منانے کے، کیونکہ ہماری زندگی کا سرمایہ علی ہے، ہماری حیات کا سرمایہ علی ہے۔ ہم جو کچھ، ہمارا مقصد حیات یہ علی ہے، علی کو ہٹا دو گے تو ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ہماری شناخت ہے علی، ہماری پہچان ہے علی، ہماری امید کا نام ہے علی، ہماری آرزو ہے علی، ہمارا بھروسہ ہے علی، ہماری دل کی دھڑکتی ہوئی دھڑکن کا نام ہے علی۔ یا اللہم صلی۔ دنیا کی فکر نہ کرے، دنیا کا کام ہے کہنا، ایسے ہی لوگ کہتے رہیں گے، ہمارا کام ہے یا علی کہنا۔ ایک اسماعیل نامی مولوی گزرے ہیں جو بہت بہترین مناظرے کیا کرتے تھے، اور ایک مناظرہ ہو رہا تھا، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
بہت دیر مناظرہ ہوتا رہا. کچھ منچلے بھی ہوتے ہیں جس کے دل میں بغض علی ہوتا ہے، وہ بھی آ جاتے ہیں اور جلتے ہیں، اللہ اور جلاتا ہے انہیں. ایک مرتبہ وہ آ گئے، گفتگو ہو رہی ہے، آخر میں کہنے لگے اچھا اسماعیل صاحب، سامنے کو مکھی کو لایا، اس کے پر کو توڑ دیا. کہا کہ آپ اتنی دیر سے مناظرہ کر رہے ہیں، علی 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 کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، دیکھ لیں آپ کیا کہہ رہا ہے، اس کا دل، اس کی زبان، اس کا وہ کہہ رہا ہے اگر آپ کے علی میں طاقت ہے تو میں نے ابھی اس مکھی کے پر کو توڑ دیا. آپ اس کو علی سے کہیں، آپ کے علی سے اس کو جڑا دیں. وہ اسماعیل بھی تھے تو مولا کے پھر غلام بنے تھے، علی کے نام پر مناظرہ کر رہے تھے، وہاں پر دیکھ کر وہ خاموش رہے، لیکن مدد اللہ فرماتا ہے. وہ ابھی یہ کہہ رہا تھا اس مکھی کے پر کو میں نے توڑ دیا، تمہارے علی سے کہو اس مکھی کے پر کو جوڑ دے. ایک مرتبہ وہاں سے ایک اٹھا پٹھان ہاتھ میں سوٹا لے کر ان کے بازو کو توڑ دیا اور کہا کہ تمہارے اللہ سے کہو کہ پہلے تمہارے ہاتھ کو جوڑ دے. وہ ہاتھ جوڑے گا تو میرا علی پر کو جوڑ دے گا. صلوات علی محمد وآلہ. تو ایسے بھی آتے ہیں، تمہارے علی سے کہو کہ پر. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے اللہ سے کہو اس کے ہاتھ کو جوڑ دے. تو اس طرح سے عزیزان گرامی، یہ دین اسلام کی اہمیت ہے، شریعت کی. جو بغض رکھ کے سنتا ہے اس کے لیے تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن جو معرفت رکھ کے سنتا ہے، محبت اہل بیت میں ڈوب کر سنتا ہے، تو وہ الگ بات ہے. عزیزان گرامی، ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے آج میں چاہتا ہوں کہ آپ نے علی کی زندگی کے مختلف پہلو دیکھے. آپ نے کبھی آپ نے علی کی عبادت کو دیکھا، کبھی آپ نے علی نے جو رزق عطا کیا اس کو دیکھا اور سنا، آپ نے علی کی حکمت کو دیکھا، آپ نے علی کی شرافت کو دیکھا، آپ نے علی نے جو انسانیت پر جو احسان کیا ہے اس کو دیکھا. مختلف پہلو ہے میرے مولا کے. کبھی غریبوں کی مدد کرنا، اور 4.5 سال جب آپ نے خلافت ظاہری کی تھی تو کس طرح سے آپ نے کہا تھا آج مجھے فخر ہے کہ میری رعایا میں کوئی بھوکا پیٹ نہیں سویا ہے. یہ وہی علی ہے کہ جو بھوکوں کو رات میں روٹیاں پہنچاتے. یہ وہی علی ہے کہ جو یتیموں کے لیے ان کے گھر پر رزق پہنچاتے. بیواؤں کا علی نے خیال رکھا، بہادروں کا علی نے خیال رکھا، قیدیوں کا علی نے خیال رکھا، انسانیت کو عروج پر رکھا، کھانا کھانے کا سلیقہ سکھایا، رزق بانٹ کے بتایا رازق وہ ہے، ذریعہ میں ہوں، میں جنت کو بانٹنے والا ہوں، قسیم النار و جنہ ہوں، قسیم النار. تو آج میں چاہتا ہوں کہ اسلام کا ایک بہت بڑا واقعہ، اسلام کی ایک ایسی جنگ کے چند چیزیں بیان کروں. مکمل تو طاقت نہیں ہے مجھ میں، نہ وقت اتنی اجازت دیتا ہے کہ میں پڑھ سکوں مکمل. لیکن جب بھی میں نے کہیں جنگ پڑھی تو وہ جو منافق دن کے دل جلتے ہیں اور کباب ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں مولانا یہ جنگ کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ کیوں مولا کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، کچھ ایسی باتیں بتائیے تاکہ نوجوان جو ہے وہ سیدھے راستے پر آ جائے، نوجوان جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کرے، نوجوان سیدھے راستے پر رہے. میں نے بارہا کہا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی صراط ہے، اس کا نام ہے علی. وہ بتائیں گے تو بچہ سامنے آئے گا. آج کے زمانے میں انسان نوجوان نا امید ہو چکا ہے. آج کے نوجوان کے پاس کانفیڈنس زیرو ہے. آج کا نوجوان بہادر نہیں ہے. آج کا نوجوان بہکا ہے. تو کون سیدھے راستے پر لائے گا؟ علی سیدھے راستے پر لائیں گے، علی کا ذکر سیدھے راستے پر لائے گا. اب یہ جو جنگیں بیان کی جاتی ہے اس میں طاقت کا پتہ چلتا ہے، بہادری قوم میں آتی ہے. نوجوان بہادر ہو کر کہتا ہے جب میرا مولا ایسا ہے، اللہ کی راہ میں یہ کر رہا ہے، میں بھی اسی طرح سے اللہ کی راہ میں جہاد اپنے نفس سے کرتا رہوں. تو آج دل چاہ رہا ہے میرا کہ خیبر کے کچھ حصوں کو بیان کروں. اگر آپ صلوات کے ساتھ مجھے سہارا دیتے انشاءاللہ ایک بہترین انجام تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. یا علی
مولا سلامت رکھے، آباد رکھے نعرے حیدری لگانے والوں کو، جواب دینے والوں کو۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے یہ فضاؤں میں یہ ذکر باقی رہتا ہے۔ تو آپ نے یہی سنا، نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی کب تک آپ خیبر بیان کریں گے؟ تو میں آپ سے کہوں، آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں، میں اپنی زندگی میں کہیں 1-2 لفظ یا 5 منٹ 3 منٹ کے لیے خیبر بیان کی۔ 20 سال میں پہلی بار چاہتا ہوں کہ 20-25 منٹ خیبر کے کچھ واقعے بتاؤں۔ 20 سال ہو گئے، کہا کہ یہ جو 20 سال میں نئی نسل آئی انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ علی کیا ہے، علی کی معرفت، علی کا اٹھنا، علی کا بیٹھنا جب پتا چلے گا ان کا کانفیڈنس بڑھے گا، ان کا اعتماد بڑھے گا، وہ بھی کہیں گے کہ نعت علی مظہر العجائب۔ وہ پہچانیں گے یہ کب کہا گیا۔ اب میں چھوٹی چھوٹی مشکلوں سے ڈرتا ہوں، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لوگ خودکشی کرتے ہیں، میں علی کا چاہنے والا ہوں، میں وہ اس کا چاہنے والا ہوں جو مشکلات میں مظہر بن کر آتے ہیں، وہ عجائبات کے مظہر ہے۔ مشکلوں کو سرنگو کر دیا، مشکلوں کو ہٹا دیا۔ یہ علی خیبر میں جو علی، اور اتنا اہم واقعہ ہے اسلام کا، اگر خیبر سمجھ میں آ جائے گا اور صحیح آپ نے سن لیا معرفت کے ساتھ، احساس کے ساتھ، تو آپ جانیں گے، پہچانیں گے کہ علی کی اہمیت اتنی ہے اسلام میں۔ خیبر میں یہودی رہا کرتے تھے، آج جو دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں نا، جسے آپ جوس کہتے ہیں، ایجوکیشن ان کے پاس ہے، فائنینس ان کے پاس ہے، پیٹرول ان کے پاس ہے، سونا ان کے پاس ہے، ہیرے کی کانیں ان کے پاس ہے۔ اب کیا بچا؟ کچھ نہیں بچا۔ اب ایسے کے مقابل میں کیا ہوا، نبی نے کیا فرمایا سنے اور اپنی زندگی کو ریلیٹ کرے آج کی دنیا سے۔ تو ادھر اتنی اذیت دے رہے تھے مسلمانوں کو، تو نبی تک اطلاع ملی کہ خیبر کے یہودی بہت ستا رہے ہیں۔ اسلام میں پہلے کبھی ہم نے حملہ نہیں کیا، یاد رکھے، یہ غلط پروپیگنڈا ہے کہ ادھر اسلام نے تلوار کے زور پر، اپنے بازو کے زور پر نہیں، ہمیشہ دفاع کیا ہے۔ اسلام نے ڈیفنس میں جنگ کی ہے، اوفنس میں جنگ نہیں کی ہے۔ تو ادھر نبی نے پہلے خط لکھا کہ خبردار مسلمانوں کو اذیت نہ دینا۔ خط آیا تو پھینک دیا، تمسکر کرنے لگے۔ مرحب حارث انتر بیٹھ کر تمسکر کرنے لگے۔ کئی بھائی تھے، پورا یہودی قبیلہ ان پر ناز اور بھروسہ کرتا تھا، یہ نبی کچھ نہیں کرے گا۔ پھر اب جب دوسرا خط لکھا نبی نے، خبردار کر رہا ہوں کہ دیکھو مسلمانوں کو نہیں ستانا، اگر مسلمانوں کو اذیت دو گے تو میں خود آؤں گا اور تمہارے جب تم اس پر اتنا غرور کرتے ہو خرے پر، میں آ کر اس پر قبضہ کر لوں گا، 40 دن میں فاتح بن جاؤں گا۔ یہ نبی نے لکھ کر دیا۔ دوسرا خط لکھا۔ اب لوگ یہودیوں نے بیٹھ کر، میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ جنگ کیوں ہوئی، انہوں نے بیٹھ کر ایک مرتبہ میٹنگ کی، 7 بھائی آ گئے، کہنے لگے کہ یہ تو نبی نے وارننگ دی ہم کو۔ تو حارث مسکرا کر تمسکر کر کے کہنے لگا کہ ارے ہوتا ہوئے نبی آئیں گے، کس کے ساتھ، کس کی جرت ہے کہ مجھ پر کوئی حملہ کرے اور مجھ سے کامیابی کرے؟ کہا کہ نہیں، نبی نے 40 دن کا لفظ استعمال کیا ہے، 40 دن میں فاتح ہوں گے، یہ نبی کہہ رہے ہیں۔ اب کیا کرے؟ کہا کہ ٹھیک ہے آنے دو، جب آئیں گے تو دیکھ لیں گے۔ اب جب یہ اللہ کی مرضی تھی کہ علی کی آنکھ میں وہ لال ہو چکے تھے، علی ایسے حالت میں نہیں تھے کہ سفر کریں، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ نبی نے علی کو چھوڑ دیا مدینے میں اور پہنچ گئے جو فدق سے خیبر 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ نبی ایک مرتبہ پڑاؤ ڈال دیا، کہا کہ ٹھیک ہے میں نے 40 دن مانگے، خدا کی قسم لوح محفوظ کا علم رکھنے والے نبی
ताहा यासीन नबी कहा कि मैंने 40 दिन का मौका दिया। अब दुनिया वालों को सबकी हकीकत का पता चल जाता है। घरों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना और है, मैदान में आके जंग करना और है। जो सब कहते थे कि हम आएंगे जंग करेंगे, हम आएंगे ये करेंगे, एक मर्तबा क्या कहा नबी ने, आकर पड़ाव कर दिया, सब बैठ गए। अब पहला दिन आया तो एक के हाथ में अलम दिया, कहा कि तुम जाओ और जंग कर कर फातेह होकर वापस आओ। गए और भागकर वापस आ गए, तना गए थे। फिर दूसरे दिन दूसरे को भेजा, कहा कि तुम जाएं और जाकर तुम फतह करके आना। वापस आ गए। अब तीसरी बार नबी ने तन्हा नहीं भेजा, चंद मुसलमानों को साथ भेजा। रसूल तो हकीकत जानते थे, दूसरों को पता चले क्या है। तीसरे दिन भी भेजा कि जाओ हकीकत को मालूम कर कर आओ। ये भी गए, वापस आके कहने लगे कि मैं तो जंग करना था, मैंने जंग की लेकिन मैं फातेह नहीं हुआ। अब जो साथ थे उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ये झूठ कह रहा है, ये झूठ कह रहा है। ये तो तेजी से दौड़कर जब उसको देखता है पलटकर भाग कर आ गया। ऐसे ही सिलसिला 39 दिनों तक चलता रहा। अली के चाहने वालों, अब नबी क्या करे? नबी ने कह दिया था कि मैं 40 दिन में फातेह होकर यहां से लौट कर जाऊंगा। 39 दिन हो गए। वो गुरूर में अंतर है, गुरूर में हारिस है, गुरूर में है। सब कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, ये आ रहे हैं, भाग रहे हैं, जा रहे हैं। तो नबी ने बताया 29 दिनों तक मैंने इस्लाम को रोका रखा, क्योंकि बताना चाहता था अगर अली नहीं इस्लाम का ये हाल होने वाला है। अगर अली नहीं है इस्लाम का यह हाल होने वाला है। हुसैन के चाहने वालों, अली पर अपनी जिंदगी निसार करने वालों, आज जब आप अली की फजीलत को सुन रहे हैं, आपका रूह खुश हो रही है, आपके खून में जोश आ रहा है, अपनी मां को सलाम करना। क्योंकि इमाम ने फरमाया जब कभी अली की फजीलत बयान हो, तुम्हारा दिल खुश हो जाए तो मां को दुआ देना। ये रसूल और छोटे इमाम ने फरमाया है। तो इधर नबी चैलेंज किया था, नबी ने 40 दिनों में फातेह होगा। अब उधर 39 दिन हो गए। अब आखिर में नबी ने कहा, मगरिब की नमाज के बाद सब जमा थे, कहा कि अब अलम कल उसको दूंगा। लवातियनर रायतन गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रार। कल अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, जो गैर फर्रार होगा। अल्लाह उसको दोस्त रखता होगा, वो अल्लाह को दोस्त रखता होगा, उसको अलम दूंगा। सारे सहाबा खुश थे कि अब अलम तो किसी न किसी को मिलेगा हम में से, क्योंकि अली नहीं है। इत्मीनान क़ल्ब था कि अली नहीं है, और रसूल ने बता दिया 1 2 3 4 दिन नहीं, 39 दिनों तक मैंने तुम्हें मौका दिया। इस्लाम ठहरा रहा, इस्लाम की बदनामी होती रही। तमस्खुर में, वो गुरूर में कहता रहा कौन मुझसे मुकाबले में आएगा, अब मैं उसे अलम दूंगा जो गैर फर्रार होगा, बहादुर होगा। एक मर्तबा रात में नबी सोने जा रहे थे, एक सहाबी पीछे पीछे अंदर आ गए, कहने लगे या नबी मुझे बताइए कि कल क्या आलम मुझे मिलेगा। कहा कि नहीं, आराम से जाओ, सो जाओ, अल्लाह की मर्जी है, सुबह नमाज फज्र के बाद पता चलेगा। कहा कि अगर आप बता देंगे तो नींद आ जाएगी, वरना रात भर तड़पते रहकर यही सोचना होगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहा कि नहीं, सो जाओ, ये अल्लाह की मर्जी है, सुबह पता चलेगा। रात भर वो सोए नहीं, इधर नबी सोए, फिर रात में इबादत के लिए उठे। बस यहां से मैं जहमत आपकी बड़ी तवज्जो चाहता हूं, तेजी से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मेरे पास वक्त नहीं है। उठे तो आप ये हासिल कर कर उठे कि किस
طرح سے علی نے دین اور اسلام کی عزت کو رکھا ہے، نبی کی زبان کی اہمیت کو رکھا ہے، فاتح ہو کر مرد ہو کر کس طرح سے علی نے کام کیا۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز ہو گئی، صبح کی نماز ہو گئی، فجر کی نماز ہو گئی، ایک مرتبہ نبی آگے بڑھے۔ کس کے ساتھ نبی آگے بڑھے؟ ایک طرف سلمان ہے، ایک طرف بوذر ہے، ایک طرف عمار ہے، ایک طرف عمار یاسر ہے، ایک طرف بوذر ہے، ایک طرف مقداد ہے، ایک طرف سلمان ہے، بیچ میں محمد ہے۔ یعنی محمد کے یہ 4 یار ہے، محمد کے 4 یار ہیں۔ کہاں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ سلمان ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے، عمار ہے، ان کے درمیان آئے ہیں نبی۔ ایک مرتبہ کہا اب علم اس کو دوں گا جو مرد ہے، جو غیر فرار ہے، جس کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ بس ایک مرتبہ کہہ کر کہا اب سلمان تم مجھے بتانا کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ آواز دی ناد علیان، ناد علین مظہر العجائب۔ سب کہنے لگے علی تو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ادھر سلمان سے کہا سلمان ادھر دیکھتے رہنا۔ بس سلمان جو ہے 10 درجے کے دیکھ رہے ہیں۔ محمد نے کہا ہے دیکھتے رہنا، محمد نے کہا ہے مرد کو دوں گا۔ یعنی 39 دنوں تک جو گئے تھے رسول کی زبان میں وہ مرد نہیں تھے۔ بھاگنے والوں سے دین نہیں بچا۔ یہ انتظار کرتے رہے تو اب کبھی نثر میں انتظار کو بیان کیا، کبھی شعر میں انتظار کو بیان کیا۔ تو میں یہاں پر شعر میں بتانا چاہتا ہوں یہ انتظار تمام کیسے ہوا۔ اہل ولا کا مجمع ہے، علی کے چاہنے والے ہیں، بس انتظار ہو رہا ہے۔ اس میں وہ مولانا محسن نقوی اللہ ان کے درجات کو عالی فرمائے، وہ ایسا ذاکر تھا، ایسے ذاکر پیدا نہیں ہوتے، ایسے خطیب پیدا نہیں ہوتے جن کی روح میں علی کی محبت، جن کے جسم کے لہو کے ہر خطرے میں علی کی محبت دوڑ رہی تھی۔ سلام محسن نقوی آپ کو، آپ کے اشعار کو پیش کر رہا ہوں، اس کا ثواب ان کو پہنچائے گا اللہ۔ محسن نقوی کہتے ہیں ادھر رسول ہے اور اس سلمان سے کہہ رہے ہیں سلمان ادھر دیکھتے رہو، اور کس طرح سے نبی نے کی روایتوں کو اشعار میں ڈال کر، کس طرح نبی کی فکر کو اشعار میں ڈال کر، کس طرح جو احساسات نبی ہے اس کو شعر میں ڈال کر محسن نقوی بتانا چاہتے ہیں۔ ادھر سلمان دیکھ رہے ہیں علی اور یہ رسول کی ترجمانی کرتے ہیں سلمان، ادھر نبی دیکھ رہے ہیں، ادھر سلمان دیکھ رہے ہیں، اور کہہ رہے محسن نقوی میرا دل میرا من۔ نبی کہہ رہے ہیں علی کے مخاطبت کہ علی کیا ہے؟ میرا دل میرا من، میرے دل کا چمن، میرا دل میرا من، میرا دل کا چمن، میرا روح بدن، میرا دل میرا من، میرا دل کا چمن، میرا روح بدن، کہیں وہ علی تو نہیں۔ سلمان دیکھتے رہنا کہ نہیں وہ تو علی نہیں آئے، کہا میرا دل میرا من، میرا دل کا چمن، میرا شعلہ بدن، یہ دیکھو کہ علی آئے کہ نہیں۔ نبی نے پوچھا کہا نہیں، میرا دل میرا من۔ پھر کہتے میرا نور نظر، میرا لخت جگر، میرا رخت سفر، اب دیر نہ کر۔ میرا نور نظر، میرا لخت جگر، میرا رخت سفر، اب دیر نہ کر۔ سلمان آئے علی کا نہیں آیا، ابھی نہیں آئے۔ پھر یاد کرو، پھر وہ دن کو یاد دلاؤ، آجا یار یہ زمین کے تیزی سے شک، میرے دل کی دھڑک کہیں وہ علی ہی علی ہی علی ہی علی، یا علی یا علی محمد وآل محمد۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے اس وقت میری روح یہاں پر نہیں ہے، نجف کے کعبے کے نجف کے اطراف صدقہ پھر رہا ہوں مولا۔ کیا کروں مولا؟ آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بیان کروں تو میری روح جو مچل جاتی ہے۔ ایسے میں نظر سلمان نے کہا مبارک ہو، آفرین ہو۔ ادھر دھول اڑ رہی تھی، اللہ نے طبقات زمین کو کھینچ لیا۔ علی نے ایک مرتبہ آگے بڑھا، ادھر علی سجدے میں
تھے. ادھر نبی نے کہا تھا کہ ناود علی مظہر العجائب. آپ نے یہی سنا نا کہ یہ اس طرف سے دعا تھی کہ کس طرح سے یہ خیبر کے میدان میں ادھر سے محمد کہہ رہے ہیں, سلمان دیکھ رہے ہیں, ادھر سے علی جو تھے وہ انہوں نے نماز میں سجدے میں تھے, آواز آئی کہ ناود علی مظہر العجائب پکارا ہے علی کو, تو ادھر ایک مرتبہ آواز آئی یا قاہر اللدو, یا قاہر اللدو, اسے پکار رہا ہوں جو دشمنوں پر قہر بنتا ہے, یا والی الولی, جو ولی ہے, ارے یا مظہر العجائب. ادھر علی نے گھوڑے پر پیر رکھا, ایک مرتبہ کھینچا گھوڑے کو, اللہ نے کہا جبرائیل تناب زمین کو کھینچ لے, میرا محمد بلا رہا ہے, میرا علی جا رہا. یا علی, یا علی, اللہم صلی اللہ علیہ. ماشاءاللہ علی 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 یا علی. مولا سلامت رکھے آپ کے چمکتے ہوئے شاداب چہروں کی اس نورانیت کو باقی رکھے. اللہ آپ کی ماؤں کو سلامت رکھے جن کے سینوں میں دل دھڑکنا زیادہ کر دیا. یہ صرف سن کر 1400 برس پہلے جو حشر ہوا تھا, یا قاہر العدو, یا والی الولی, یا مظہر العجائب, یا مرتضی علی, ادھر سامنے نقاب ڈالے ہوئے شیر خدا آ گئے. ادھر آ کر نبی نے سینے سے لگایا, پیشانی کو پوچھا اور پھر چوم لیا. کہا کہ یا علی 39 دنوں سے یہ بھاگتے رہے. کہا کہ کیا کرے یہ بتائے. کہا کہ فاتح بن کر آنا. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ مکمل کر سکوں اس خیبر کو. خیبر کے لیے تو 3-4 مجلسوں کی ضرورت ہے. اب ہم ان سے اختتام پر پہنچا دیا. انشاءاللہ کل اگر طاقت ہوئی اور اگر آپ نے چاہا تو اس کا آگے کا حصہ میں کل انشاءاللہ جو آخری اس عظیم مشورے کی جو مجلس ہے, آپ نے یہاں پر آ کر اتنی تعداد میں بتا دیا کہ بارش برسے یا آگ برسے, بیماری برسے, ہم حسین کی عزاداری چھوڑنے والے نہیں ہیں. آپ نے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا لبیک یا حسین. اللہم صلی علی محمد. حسین ایسے انقلابی چاہتے ہیں, حسین ایسا مومن چاہتے ہیں جو حق پر رہے, دنیا سے نہ ڈرے. یہ زندگی حیات جلد ختم ہونے والی ہے, جیے جیسے علی چاہتے ہیں, دنیا سے جائے جیسے حسین چاہتے ہیں. میں نے آپ کو تو پہچانتا بھی نہیں ہے, سب مولا کے قدموں پہ گرے. خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جو مولا عباس کے قدموں کو چھو سکے. میں کہوں مولا ایک ادنا غلام, ایک ادنا کنیز آپ کو سکینہ کا واسطہ دے, آپ چلے آتے ہیں. یہی سکینہ خالی کوزہ لیے کربلا میں ایک خیبے سے دوسرے خیبے, بچوں آؤ میرا چچا پانی لانے, میرا چچا پانی لانے والا ہے. نہ گھبراؤ, ہاتھوں کو جوڑ کر اذکر پروردگار, کسی کی آس کو ایسے نہ توڑنا جیسے سکینہ کی آس ٹوٹ گئی.
ہاں حسین کے چاہنے والوں، یہ ایام رونے کے ایام ہے. کل ایک دن ہے، پرسوں عاشورہ ہے، نہیں معلوم کون زندہ رہے کون مر جائے. آپ کی آوازیں بلند ہے، اللہ ان پر رحمتوں کو نازل فرمائے. یہاں پر فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، فاطمہ کی سواری آ گئی ہے. فاطمہ کا بیٹا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، پلسا دینا ہے آپ کو. یہ دن رونے کے دن ہے، شہزادی کو خوش کرنا ہے. فاطمہ کو زینب بی بی بھی آ گئی ہوں گی، سکینہ بی بی بھی آ گئی ہوں گی. میرے چچا کا ذکر ہو رہا ہے، زینب کہہ رہی ہوگی میرے بھائی کا ذکر ہو رہا ہے. ایک مرتبہ سکینہ انتظار کر رہی ہے، علم جا رہا ہے، کہی بچوں مبارک ہو میرا چچا جا رہا ہے. اب ایک مرتبہ علم نشیب میں جھکا، مبارک ہو میرا چچا پانی بھر رہا ہے. پھر علم نظر آیا، مبارک ہو میرے چچا نے مشق کو بھر لیا. اب تیزی سے علم آگے بڑھنے لگا، کبھی دائیں جانب جاتا کبھی بائیں جانب جاتا. سکینہ کا دل ہول کھانے لگا، بی بی کا جسم لرزنے لگا. غور سے دیکھا، ایک مرتبہ علم جھکا، کچھ دیر نظر نہیں آیا. سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑا، پروردگار میں پیاسی رہوں گی، مجھے پانی نہیں چاہیے، میرا چچا مجھے واپس دے دے. میں کہوں سکینہ اب دعا نہ کرنا، اب جو علم جھکا نظر نہیں آیا. جنگل سے آواز آئی، آغا میرا آخری سلام. حسین نے کمر کو تھاما، آواز دی الان انکسر زہری. میرے بھیا آپ کے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، خدا کسی بھائی پہ وقت نہ لائے جو غریب حسین پر آیا. یہ حسین کا خیمے سے وہ فرات پر جانا سن لیا. میں اختتام کروں گا، آپ کی آنکھ میں آنسو گھر تک رہیں گے کہ حسین کیسے عباس کے لاشے سے پھر اپنے خیام تک آئے. اب جو آئے تو دیکھا کہ اب وہ 34 برس سالہ بھائی زمین پر ہے، اتنے تیر پیوست ہے کہ جسم نظر نہیں آ رہا ہے. عباس بہت لامے خط کے، ہزاروں تیر تھے جو چلے، عباس کے جسم میں پیوست ہو گئے. ادھر عباس زمین پر ہے، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، بس اتنی مہلت مجھے دینا. حسین کے چاہنے والوں، بی بی فاطمہ مجھے معاف کرنا اگر کوئی سخت جملہ زبان سے نکل جائے. بس میں نے کہا کہ عباس زمین پر اور حسین سرانے، آپ نے سن لیا، لیکن یہ بھی سنو عباس زین سے زمین پر کیسے آیا. عمر سعد نے کہا عباس اگر پانی لے کر جائیں گے تو جنگ نہیں جیتی جائے گی. ہزاروں تیر چلنے لگے جو عباس کے جسم پر پیوست ہوتے گئے. ایک تیر آنکھ میں لگا. میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں، آپ کا چہرہ جسم کا سب سے زیادہ نازک حصہ ہے، اگر تنکا بھی آپ کے آنکھ میں چلا جائے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ فوراً ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، آنکھوں تک پہنچتے ہیں، لیکن عباس دونوں شانے خطا ہو گئے. عباس کیا کرے؟ اپنے آپ کو فوجوں میں ڈالا، ایک ایک لائن وار کرنے لگا. عباس مجھ سے جنگ نہیں کرو گے، عباس مجھ سے جنگ نہیں کرو گے. ایک بڑا ستون تھا لوہے کا جسے گلش کہا جاتا ہے، آپ کے فرق مبارک پر لگا. عباس زمین پر آئے. کیسے آئے؟ علامہ مجلسی مصائب عباس لکھتے سو گئے. خواب میں شہزادی فاطمہ آئی چادر اوڑھے ہوئے. مجلسی تم نے عباس کی مصیبت لکھی، جو سب سے زیادہ میدان کربلا میں عباس پر مصیبت گزری تم نے نہیں لکھی. جسم لرز رہا ہے مجلسی کا. بی بی آپ ارشاد فرمائے، میں تحریر کر لوں گا. لکھو مجلسی، جو بھی شہید کربلا میں زین سے زمین پر آیا،
आते ही उसने हाथों को देखा, मेरा अब्बा मुंह के बल जमीन पर गिरा, तीर अरबा। तीर आर बार हो गए। हुसैन है, आहिस्ता आहिस्ता तीरों को निकाल रहे हैं। आपकी आवाज़ बुलंद है, अल्लाह इन पर रहमतों को नाज़िल फरमाए। तीर निकाल रहे हैं, हाथों को जोड़कर अर्ज़ करूं मौला, कुछ देर बाद आप भी जब ज़मीन से ज़मीन पर आएंगे, आपका जिस्म भी तीरों पर होगा। लेकिन फर्क यह है, वहां पर तीर निकालेगा शिम्र, खूली। हुसैन तड़प कर कभी इस हाथ को मारते हैं, कभी इस हाथ को मारते, कभी इस हाथ को मारते हैं, कभी कहते हैं अब्बास अब्बास, कभी कहते हैं हाय प्यास। मैं कहूं मौला आपके हाथ है ना, लेकिन अब्बास के जिस्म से तीर निकल रहे हैं, हाथ नहीं है, आंखों से आंसू। या मौला अब्बास। हुसैन के चाहने वालों, इख्तिताम पर पहुंचा दिया। खुदा किसी पर वक्त न लाए जो गरीब हुसैन पर आया। आए हुसैन के चाहने वालों, अगर आप आज करबला चले जाएंगे, दुआ करो परवरदिगार हम सबको अगले बरस तक करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाना। वहां पर अब्बास की जरी के नीचे जो असल खबर है, अगर जाना मुकद्दर में है तो सैयद की बात को याद करना, याद करना। अब्बास बहुत लंबे कद के थे। अपने जमाने के करबला में अब्बास से कोई ज्यादा लंबा नहीं था, बहुत लहीम शहीम थे अब्बास। लेकिन अब जो खबर देखेंगे आप, छोटी सी खबर है। ये कैसे हो गया इतने लंबे अब्बास, ये छोटी सी खबर। मैंने मजलिस को तमाम किया, खुदा किसी भाई पर वक्त न लाए। हुसैन उठते हैं, गिरते हैं, तमाशा लगाते हैं। अली अकबर ने हाथ थामा, बाबा ना रो बाबा, बाबा ना रो बाबा। अकबर मेरा घर उजड़ गया, अकबर मेरा अब्बास मारा गया। एक मर्तबा ठोकर लगी, जमीन पर गिरे, या अली कहकर उठे। एक हाथ में अलम है, हाथ में अब्बास के हाथ है। अली अकबर ने कहा बाबा मेरे हाथों को दे दो बाबा। नहीं अली अकबर, ये मेरा अब्बास है, ये मेरा अब्बास है। एक मर्तबा हुसैन पहुंचे खयाम में, दौड़ कर सकीना आई, ओ मेरे बाबा अलम आ गया, मेरा चचा नहीं आया। अब जब आके दामन को उल्टा, तमाचे लगा, ए बाबा अगर पता चलता इतना महंगा पानी है, खयामत तक प्यासी रहती। ज़ैनब आगे बढ़ी, एक मर्तबा ज़ैनब ने चादर को निकाला, जमीन पर रखा, अब्बास के अलम को नस्फ किया, अब्बास के शानों को लिया, जमीन पर रखा, करबला का रुख होकर नजफ का रुख किया। ए बाबा आओ देखो बाबा, मेरे सर से चादर छीनने का वक्त आ गया, मेरा भाई मर गया। वाह बासा, वाह बासा, वाह बासा, वाह बासा। अरे क्या हुआ? हुसैन हाथों को लेकर आ गए। यजीद ने इनाम रखा था, जो अब्बास का गला काटेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अरे हुसैन तो चले 4000 की फौज अब्बास के लाशे पर। अरे जिसके हाथ में कोई तलवार लगा रहा, कोई नैना लगा रहा, कोई काट रहा, एक बीबी चादर ओढ़े अपने झोली में अब्बास के टुकड़ों को, अब्बास टुकड़े। मातम हुसैन।